بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب معارف القرآن، جلد دوم، پیج 565، ایپیسوڈ نمبر 114 اور وی لاگ نمبر 525 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ معارف القرآن منزل سے آگے بڑھ کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو، لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ آخر میں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے جس کا تعلق زوجین کے باہمی مصالحت سے ہے۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ اور سبجیکٹ جو چل رہا ہے اس کا کچھ حصہ، یعنی زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے جس کا تعلق زوجین کی باہمی مصالحت سے ہے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی عورت نے اپنے بعض حقوق کا مطالبہ ترک کر دینے پر صلح کر لی تو یہ صلح عورت کے اس حق کو تو قطعی طور پر ختم کر دے گی جو بوقت صلح شوہر کے ذمے عائد ہو چکا ہے، جیسے دین مہر کہ وہ شوہر پر اس صلح سے پہلے واجب الادا ہو چکا ہے، لہٰذا جب وہ پورا مہر یا اس کا کوئی جز معاف کر دینے پر صلح کرے تو یہ مہر اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو مطالبے کا حق باقی نہ رہے گا۔ لیکن جو حقوق ایسے ہیں کہ بوقت صلح ان کی ادائیگی شوہر پر واجب ہی نہ تھی، مثلا آئندہ زمانے کا نان نفقہ یا حق شب باشی، جس کا وجوب آنے والے زمانے میں ہوگا، بالفعل اس کے ذمے واجب الادا نہیں۔ ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کر لی گئی تو عورت کا حق مطالبہ
ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس صورت میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ اس کو آزاد کر دے۔ تفسیر مزری وغیرہ یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آخری آیت وَأَن يَتَفَرَّ فَيُغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِّن سَعْيِهِ، میں فریقین کو تسلی دی گئی ہے من سعیہ، من سحتہ، وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِّن سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اگر اصلاح و مصالحت کی سب کوششیں ناکام ہو کر الگ ہی ہونا پڑے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دیں گے۔ عورت کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ اور تکفل کا ذریعہ اور مرد کے لیے دوسری عورت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلے زندگی پر نظر ڈالے کہ ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ملا دیا، آج بھی پھر ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آخر آیت میں وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا فرما کر اس بات کو اور پختہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں بڑی وسعت ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس علادگی ہی میں حکمت و مصلحت ہو، جدائی کے بعد دونوں کو ایسے جوڑے مل جائیں کہ دونوں کی زندگی سدھر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں، یہ ہیڈنگ ہے، امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ کہاں میں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں مدح ذات گرامی، کوئی ایسا ہادی دکھا تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا موسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے شیریں کلامی، کہاں مدح ذات گرامی۔